الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہم جنگ صفین کے متعلق گفتگو کریں گے. یہ جنگ صفین کیا تھی، کس سن کے اندر ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اور امام علی بن ابی طالب کی اس جنگ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف اور نظریہ ہے. پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان جنگوں کا ذکر کریں، ہم اس زمانے میں نہیں تھے تو اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، تو ہم کیوں اپنی زبانوں کو اس معاملے کے اندر اپنی زبانوں کو گندا کریں کہ صحابہ کے واقعات پہ، مشاجرات کو ڈسکس کیا جائے. تو میں عرض یہ کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صحیح احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے، صحیح بات کو صحیح یقین کرے اور غلط بات کو غلط کہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے اس کو برا جانے. اگر زبان سے نہیں اس کے بارے میں برا بول سکتا تو دل سے تو کم از کم برا ہی سمجھے. یہ ایمان کا کمزور شعبہ ہے. تو یہ کہیں پر نہیں کہا گیا کہ جی آپ اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں اور اس کو ڈسکس نہ کریں، وگرنہ تو خود یہ ناصبی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم ان معاملات کو ڈسکس کرتے، کہ جب وہ امام علی ابن ابی طالب کے اوپر آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ جی سب برابر ہے، علی اور دوسرے سب صحابہ ہیں تو دونوں برابر ہی ہیں، دو بھائیوں کی جنگ تھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. تو اسی لیے حق کو حق کہنا آج کے اس دور میں لازمی ہو گیا اور اشد ضروری ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں امام علی کے دور میں جتنی بھی ہوئی ہیں، جمل، نہروان اور صفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا امام علی کو کہ تم نے یہ جنگیں کرنی ہیں، باغیوں کے ساتھ، ناکسین، قاسطین اور مارکین کے ساتھ. حضرت ابو ایوب انصاری جو کہ میزبان رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، امام نسائی نے خصائص کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو حکم دیا تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب بقتال الناکفین والقاسطین والمارقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کو حکم دیا کہ وہ بیعت توڑنے والوں سے اور خروج کرنے والوں کے خلاف اور اسی طرح بغاوت کرنے والوں سے جنگ لڑے. یہ صحیح حدیث ہے. اس پر دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے ایک کے گھر سے تشریف لائے اور ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ جانے لگے تو آپ کے نالین مبارک میں سے ایک جوتا ٹوٹ گیا. حضرت علی نے وہ لے لیا، امام علی اس کو درست کرنے لگے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ایک شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعویل پر اس طرح جنگ کرے گا جس طرح میں نے اس کی تنزیل کے اوپر جنگ کیا ہے. تعویل اور تنزیل کا کیا معنی ہے بتاتا ہوں میں. تو ہم نے عرض کیا، ابو بکر صدیق نے اس وقت پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو اس وقت جوتے کی مرمت کر رہا ہے. اور یہ جوتا کس کا تھا؟ جوتا مبارک، نعلین مبارک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. معلوم ہوا کہ امام علی، اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پرسنل کام تھے، جو آپ کے ذاتی کام تھے، وہ جناب علی کیا کرتے تھے. جس طرح خط و کتابت کرنا، کاتب وحی وہ امام علی ابن ابی طالب تھے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آپ کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے جو مراحل ہیں وہ بھی امام علی نے کیے ہیں. تمام زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بہت بڑا کام ہو کہ آپ کو خطرے کے موقع پر اپنے بستر پہ لٹا دیا یا آپ کو دیگر ذمہ داری جنگوں کے اندر دی، وہ سب علی کی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحمت فرمایا کرتے تھے. تو اس حدیث سے جو مسند احمد کی حدیث نمبر 8466 ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تعویل کے اوپر جنگ کریں گے. تنزیل اور تعویل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ نے
جو مشرکین سے جنگیں کی ہیں وہ قرآن کے نزول کے اوپر کی ہیں کہ قرآن نازل ہوا، مشرکین نے اس کا انکار کیا، مد مقابل آئے تو ان کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی۔ تعویل کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے تو مسلمان، کہیں گے تو خود کو ایمان والے، لیکن وہ قرآن کی آیتوں کا غلط معنی پیش کریں گے، قصاص کا غلط معنی پیش کریں گے، رسول اللہ تحکیم کا غلط معنی کریں گے، تو ان کے ساتھ حضرت علی جنگ کریں گے، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی یہ جنگیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوس تھی۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ صفین کیا ہے۔ صفین یہ عراق اور شام کے بارڈر کا ایک علاقہ تھا۔ آج یہ شام کے حکومت کے زیر اہتمام آتا ہے، جس کو رقہ کہتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر یہ سیریا میں رقہ کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر امام علی بن ابی طالب اور باغی شامی گروہ کے درمیان میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا ہے، جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس میں جناب علی کے ساتھ بدر، بیعت رضوان اور انصار و مہاجرین میں سے بڑے صحابہ کرام امام علی کے ساتھ ہیں۔ کچھ ناصبی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی دونوں طرف صحابہ نہیں تھے، بڑے صحابہ نہیں تھے، بلکہ وہ خاموش بیٹھ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، شیخ زکریا کاندلوی جو کہ دیوبند کے بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے عربی کے اندر ایک شرح لکھی ہے موطا امام مالک کی، اوجز المسالک فی شرح موطا امام مالک۔ اس کی جلد نمبر 14 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب کے ساتھ 90 بدری صحابہ، 400 انصار و مہاجر اور 700 بیعت رضوان کے صحابہ امام علی کے ساتھ تھے۔ جلیل القدر صحابہ کرام امام علی کے ساتھ موجود تھے۔ ان میں عمار بن یاسر، خزیمہ بن ثابت جو ذو الشہادتین ہیں، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ ابن عباس اور محمد بن الحنفیہ، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ جناب امام علی بن ابی طالب کے ساتھ اس جنگ کے اندر موجود ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام العاشقین، امام الاولیاء، سید الاتقیاء، اویس القرنی الیمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر مولا علی کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ کے اندر باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے بریلوی حضرات اور اویسی سلسلہ جو ہے وہ امام حضرت اویس سے محبت کرنے والے، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب اویس قرنی جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، وہ اس جنگ کے اندر مولا علی کے اصحاب میں سے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ ان کا مزار پر انوار آج بھی رقہ شام کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی دونوں برابر ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے اکابرین سے ہٹ کر الگ نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں صرف ناسبیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی، ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ امام علی اس کے اندر حق پر ہے؟ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں، عقلی اور نقلی۔ نقلی شواہد احادیث ہمارے پاس موجود ہیں اور صحیح احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، تمام کتابوں کے اندر یہ احادیث مذکور ہے۔ میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ اس جنگ کے اندر مولا علی کے ساتھ خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں۔ حضرت خزیمہ کے بارے میں معلوم ہے کون سے صحابی ہیں؟ ذو الشہادتین، یعنی وہ صحابی ہیں کہ جن کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 4651 ہے۔ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی بدو سے گھوڑا لے لیا اور خرید لیا آپ نے، اور اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ اسے ساتھ لے کے چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں کچھ لوگوں نے اس بدو کو روک لیا اور اس سے بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ تو اس نے زور سے آواز دی، کہا کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بتا دے ورنہ میں اس کو بیچ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تم نے مجھے یہ بیچ نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم نہیں، خدا کی قسم کھا لی۔ تو جو معاملہ تھا وہ رفع دفع ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا ہے۔ تو جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، حضرت خزیمہ بن ثابت سے، کہ تم نے یہ گواہی کیسے دی؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ نے تصدیق کر دی، آپ نے جب کہہ دیا کہ فرما دیا کہ میں نے خریدا ہے، تو آپ نے خریدا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے اوپر ایمان لائے ہوں، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوش ہو کے فرمایا کہ خزیمہ کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے۔ من شہد لہ خزیمہ فحسب، یا ایک روایت میں ہے شہد علیہ فحسب، جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دے وہ کافی ہے۔ ایسے صحابی جن کی ایک کی گواہی بنص رسول 2 کے ہو، وہ اس جنگ صفین کے اندر مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔
عمار بن یاسر ساتھ کھڑے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر سے پیر تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ جو صحابہ کی محبت کے دعوے دار ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو سب کچھ ہے اور دوسری طرف کچھ نہیں ہے. ایک طرف سارے صحابہ بدری، انصار، مہاجرین اور بیعت رضوان کے موجود ہیں، جلیل القدر اصحاب کرام ہیں، اور دوسری طرف تو لقا ہی تو لقا ہیں باغی گروہ کے اندر. یہ میں آپ کو بتاؤں اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے. کوئی ایک بھی سنی عالم آپ کو نہیں ملے گا، حتیٰ کہ سلفی ابن باز جیسے شخص نے مجموعہ فتاوی کے اندر لکھا ہے کہ اس تمام جنگوں کے اندر، جمل، صفین، نہروان کے اندر امام علی حق پر ہے. ابن باز تک نے لکھا ہے، ہمارے تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے. یہ آج کل کے ناصبی پیدا ہو گئے کہ جی کچھ نہ بولو، سب برابر ہیں، کچھ نہ بولو، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھاتے. اس زمانے کے اندر اگر ہم ہوتے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی؟ بھائی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب تم نے کہہ دیا کہ سب جنتی جنتی کا نعرہ لگا دیا اور مولا علی کے مد مقابل آنے والوں کو تم نے یہ کہہ دیا کہ جی خال المؤمنین کہہ کر، امت کے ماموں کہہ کر ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے فضائل کے اندر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. تو ہم نے مجبوراً یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. دوسری جو گواہی ہے یعنی امام علی کے حق پر ہونے کی اس جنگ کے اندر، وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جنگ کے اندر موجود ہونا ہے. اس جنگ میں جناب عمار بن یاسر کن کے ساتھ ہے؟ مولا علی کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ مولا علی کے ساتھ ہے. اور عمار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا اپنے علم کے ذریعے سے کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا. اور اس جنگ میں عمار کی شہادت ہوئی ہے، مولا علی کے ساتھ تھے، ساتھ دیتے ہوئے لڑے. کن کے ہاتھوں میں؟ باغی گروہ شامیوں کے ہاتھ سے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812، صحیح مسلم کی 7320 اور 322 حدیث ہے. حضرت ابن عباس سے، ابو سعید خدری اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابن عباس فرماتے انہوں نے اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ ابن عباس کو یہ کہا اور جناب اکرمہ سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے حدیث سن لو. وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم آئے ابو سعید خدری کے پاس اور اس وقت میں اپنے حائط یعنی ایک دیوار لگے ہوئے باغ کے اندر وہ اپنے پودوں کو پانی دے رہے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ حدیث سنائے. انہوں نے گوٹ مار کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہمیں حدیث سنائی. فرمایا کہ ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور عمار بن یاسر لبنتین دو اینٹیں اٹھائے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا وَيْحَكَ عمار تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار افسوس ہے، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار یدعوہم الی اللہ، یہ ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. صحیح مسلم کے اندر ابو سعید خدری سے اور ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے، اس کے اندر ویح بن سمیہ کے الفاظ آئے ہیں. بہرحال دونوں متفق علیہ حدیث ہے. یہ عمار بن یاسر کی جب شہادت ہوئی تو وہ آپ امام علی کے گروہ میں تھے. عبداللہ ابن عمر بن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بن العاص خود جناب معاویہ سے یہ حدیث مروی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے حدیث متواترہ کے اوپر، الاظہار المتناثرہ فی احادیث المتواترہ. اس میں لکھتے ہیں کہ 27 صحابہ کرام نے اس کو مروی کیا. یہ متواتر ہے، یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح قرآن مجید کی آیت متواتر ہوتی ہے، اسی طرح یہ عمار کی حدیث، یہ حدیث متواتر ہے. تمام اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے. عبداللہ ابن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص وہ جناب عمار کے سر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا ہے. تو عبداللہ ابن عمر بن العاص نے کہا کہ بدبختو، تمہیں تو اس سے انکار کرنا چاہیے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے کیا ہے. تو کیونکہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور اس کا قاتل جہنمی ہے. قاتل عمار وصالبہ فی النار، عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا مال لینے والا جہنمی ہے. اور بدبختو، تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو کہ میں نے کیا ہے. اور قاتل کون تھا؟ ابو الغادیہ الجہنی. یہ بھی بیعت رضوان کے اندر ہے. ایک صحابی نے جناب عمار کو شہید کیا. اس پر کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ برابر ہیں. البانی نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ یہاں پہ نہیں چلے گا.
کیسے چلے گا کہ حدیث موجود ہے عمار کو قتل کرنے والا وہ باغی ہے، وہ جہنمی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں؟ یہ دراصل یہ جتنی بھی باتیں یہ باغی گروہوں کو بچانے کے لیے، ناصبیوں نے اس لیے یہ دفاع صحابہ کی آڑ لیتے ہیں، ورنہ ان کو صحابہ سے محبت نہیں ہے، صحابہ کا دفاع نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کا دفاع کرتے تو عمار بن یاسر کا کرتے، خزیمہ بن ثابت کا کرتے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا کرتے، جابر بن عبداللہ کا کرتے، عبداللہ ابن عباس کا کرتے، مولا علی امام علی بن ابی طالب کا کرتے۔ لیکن ان تمام جلیل القدر صحابہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقون الاولون ہیں، ان سے پیچھے ہٹ کر صرف طلقاء ہی کے اندر ان کو صحابیت نظر آتی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس کا قاتل، عمار کا قاتل جہنمی ہے۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس گئے، عمر بن العاص کے پاس، اور ان سے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ کے گروہ نے، تو عمار کو شہید کر دیا۔ یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ عبداللہ ابن عمر بن العاص، جو کہ عمر بن العاص کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ اس جنگ میں شریک تو ہوئے تھے اپنے والد کی وجہ سے، لیکن انہوں نے نہ نیزہ اٹھایا نہ تیر چلا، بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہے، اور اپنے والد سے کہا تھا کہ میں شریک تو ہو رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اطیع اباک، اپنے والد کی فرمانبرداری کرنا۔ حالانکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی طاعت نہیں ہے، لیکن وہ والد کے ساتھ شریک ہو گئے، مگر جنگ نہیں لڑی مولا علی کے خلاف۔ یہ بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص کا یہ عمل کہ مولا علی حق پر ہے۔ پھر عمار بن یاسر کی شہادت وہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جناب امام علی حق پر ہے۔ عمار بن یاسر کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خیر عمار بین امرین الا اختار ارشدہما، عمار کو جب بھی دو باتوں کا حکم دیا گیا، دو رستوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا موقع دیا گیا، تو عمار نے اس میں سے سب سے بہترین کا اختیار کیا۔ عمار نے سب سے بہترین رستہ اختیار کیا، اور صفین میں عمار نے باغی گروہ کو چھوڑ کر، دنیا کی دولت اور طاقت کو چھوڑ کر امام علی کے ساتھ شہادت کو ترجیح دی، مولا علی کے لشکر کو اختیار کیا۔ یہ صحیح رستہ عمار نے اختیار کیا۔ تو عمار بن یاسر کا امام علی کے ساتھ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی اس کے اندر ہمارے لیے نقلی گواہی ہے کہ جناب امام علی اس جنگ کے اندر حق پر ہے۔ ایک اور گواہی ہمارے لیے ہے، وہ عمر بن العاص کی خود موت کے اندر اعتراف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 ہے، شماسہ المہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طویل حدیث ہے کہ عمر بن العاص نے اپنی زندگی کے موت کے وقت میں 3 مرحلوں کا بیان کیا۔ ایک یہ کہا کہ پہلی زندگی میں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اگر میری اس حالت میں موت ہو جاتی تو میں سب سے بڑا جہنمی ہوتا وغیرہ۔ دوسرے حالت وہ کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب تھے، میں اگر اس حالت میں موت ہو جاتی تو میں سمجھتا کہ میں جنتی ہوں۔ تیسرا کہ پھر کچھ ایسے امور مجھے میرے ذمہ لگے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس لیے تم نے کیا کرنا ہے کہ جب مجھے دفنا دو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے آہستہ آہستہ مجھے دفناتے ہوئے مٹی ڈالنا، اور کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے اس کا گوشت، تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ خدا کے فرستادہ اور خدا کے فرشتوں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 321 صحیح کتاب الایمان کے اندر مروی ہے۔ اس روایت سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن العاص جو کہ معاویہ کے کمانڈر تھے، اور وہ انہوں نے تحکیم کے اندر بھی موجود تھے اور اس پوری صفین کے اندر وہ کمانڈر رہے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ کچھ بعد میں ان کو جو ذمہ داریاں ایسے ملی کہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، لیکن انہوں نے موت کے وقت اس کا اعتراف کر لیا۔ دیگر صحابہ نے بھی اعتراف کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے اعتراف کیا تھا کہ کاش جو ہے وہ اس جنگ کے اندر مولا علی کے ساتھ ہوتے۔ صحابہ نے اعتراف کیا ہے، اسی لیے جناب دونوں کو برابر نہیں کرنا ہے کہ جی دونوں برابر ہیں، علی کا گروہ بھی حق پر ہے، باغیوں کا گروہ بھی حق پر ہے، کیونکہ دونوں طرف کے صحابہ، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کرنا حق اور باطل کو آپس میں گڑ مٹ کرنا ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات اور بتاؤں کہ حدیث عمار کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے اس کی سند کے اوپر اور کہاں کہاں پہ یہ مروی ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھیے گا ان دونوں ویڈیوز کو ملا کے۔ یہ جو نواسب کا پروپیگنڈا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ بات یہ کیوں کرتے ہیں کہ جی خاموش رہو، کلو معدول، بات نہیں کرنی، خال المؤمنین، جی اس کے ناک کے گھوڑے کے اندر وہ جو جنگ کے اندر لڑا ہے وہ فلاں سے افضل ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ صرف
باغیوں کو بچانے کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام ماوردی جنہوں نے تفسیر النکت والعیون لکھی ہے، ضخیم تفسیر اور بڑی بہترین شاندار تفسیر ہے امام ماوردی، انہوں نے امام شافعی کی فقہ کے اوپر ایک کتاب لکھی الحاوی. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت سے یہ بات جانی کہ مشرکین کے ساتھ قتال کیسے کرنا ہے. ابو بکر کی زندگی سے ہم نے یہ جانا کہ مرتدین سے قتال کیا کرنا ہے. علی کی زندگی سے ہم نے یہ جانا کہ باغی گروہ سے قتال کیسے لڑنا ہے. یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. اور باغیوں کے سارے احکام ہماری فقہ کے اندر جو جتنی بھی کتاب البغات ہے، ہماری فقہ حنفی کی میں بات کر رہا ہوں، کتاب البغات آپ دیکھ لیں، اس اور تفسیر سورہ حجرات کی آپ تفسیر دیکھ لیں آیت نمبر 9 اور 10 میں، تمام مفسرین اور تمام فقہ کی کتابوں میں کتاب البغات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باغی گروہ کون سا ہے، اور علماء و فقہاء محدثین نے باغیوں کے احکام وہاں سے لیے ہیں، مولا علی کی جنگوں سے لیے ہیں. ہمارے سامنے دو ہستیاں ہیں پوری تاریخ کے اندر، امام علی، امام حسین علیہم السلام. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں جنگوں کا ایک بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے. یعنی اگر ریاست کے اندر ایک منتخب خلیفہ اور حاکم ہو اور جو درست کام کر رہا ہو اس کے خلاف اگر خروج ہو جائے تو تب کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، مسلمان کدھر کھڑے ہونے چاہیے. یہ ہمیں امام علی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی خلیفہ برحق ہے اور ان کے خلاف باغیوں نے خروج کیا، باہر آئے، امام علی نے ان سے جنگ کیا، قتال کیا، جہاد کیا ان کے خلاف. اور دوسرا، اگر حکومت وقت مسلمانوں کی حکومت ہو اور وہ رائے حق سے ہٹ جائے اور وہ ضلالت اور گمراہی کے اندر چلی جائے، تب پھر کیا کرنا ہے. اس کا سبق اور درس ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علم جہاد بلند کیا یزید ملعون کے خلاف. یہ ہمارے لیے دونوں، یہ باپ بیٹے جو ہے علی اور حسین، یہ ہمارے لیے رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے. تو آج ہم گفتگو کو اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں. کوئی سوال ہو اس حوالے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور حق بات اور سچ بات کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.